فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں مدنی چینل کے اسٹاف کے لیے ایک سیشن کا انعقاد ہوا۔ نگرانی شورا مولانا محمد عمران اتاری نے باہمی تعاون، خوش اخلاقی اور ٹیم ورک کی اہمیت پر گفتگو کی۔ شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ کے تحت مدینہ الاولیاء ملتان کے مختلف علاقوں میں ڈرم اور باکسز لگائے گئے۔ ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے شخصیات کو شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ کے حوالے سے آگاہی بھی دی۔ لاہور سے شخصیات اور میاں والی پنجاب سے تاجروں کے وفد کی فیضان مدینہ کراچی حاضری۔ مختلف شعبہ جات کا وزٹ کروایا گیا۔ دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے آگاہی دی گئی۔ فارسٹ کے ملک ساؤتھ کوریا کے مختلف شہروں میں نیکی کی دعوت کے سلسلے نگران ساؤتھ کوریا مشاورت نے دیگر مبلغین کے ہمراہ بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبہ جات کے عاشقان رسول سے ملاقاتیں کی۔ مبلغین دعوت اسلامی نے نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کا ذہن دیا۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا شدید بارشوں اور ممکنہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر الرٹ جاری۔ NDMA کی عوام الناس کو موسمی صورتحال میں ممکنہ خطرات سے بچنے کے لیے حفاظتی تدابیر اپنانے کی ہدایت۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلامی کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلات کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو سنواتے ہیں قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں تشریف لے جاتے اور قبلہ رخ بیٹھ کر اپنے اسماء یاد کیا کرتے۔ ایک مرتبہ سلطان المشائخ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ الاولیاء ملتان شریف میں جلوہ گر ہوئے اور اسی مسجد مبارک میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ حسب عادت مطالعے میں مصروف تھے کہ ایک خوشگوار احساس نے آپ کو نظر اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ نظر اٹھنے کی دیر تھی کہ ایک ولی کامل کے روشن اور نورانی چہرے کی زیارت سے آنکھیں ٹھنڈی ہونے لگی۔ چنانچہ بے ساختہ احترام میں کھڑے ہوئے اور قریب آ کر دو زانوں بیٹھ گئے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے تحیت المسجد سے فارغ ہو کر دریافت کیا، کیا پڑھ رہے ہو؟ عرض کی فقہ کی کتاب النافع۔ فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس کتاب سے نفع ہوگا؟ عرض کی حضور نفع تو آپ کی نظر کرم سے ہوگا۔ جواب سن کر حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ بہت خوش ہوئے اور شفقت فرماتے ہوئے آپ رحمت اللہ علیہ کو اپنے مریدوں میں شامل کر لیا۔ جب حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے روانہ ہوئے تو آپ رحمت اللہ علیہ بھی پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا پہلے خوب علم دین حاصل کرو پھر میرے پاس دہلی آنا، کیونکہ بے علم زاہد شیطان کا مسخرہ ہوتا ہے۔ زاہد من دنیا سے بے رغبت، جو دنیا سے بے رغبت ہو لیکن علم نہ ہو تو یہ وہ دھوکہ کھا جائے گا شیطان کا، اس لیے وہ پہلے علم حاصل کر لو۔ اللہ رب العزت کی آپ پر رحمت ہو اور آپ کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ مدنی خبروں میں اگلی خبر شامل کریں گے فیضان مدینہ کراچی سے، جہاں مدنی چینل کے اسٹاف کے لیے ایک سیشن کا انعقاد ہوا جس میں نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے باہمی تعاون، خوش اخلاقی اور ٹیم ورک کی اہمیت پر گفتگو کی۔ اس موقع پر رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری بھی موجود تھے۔ دیکھتے ہیں محمود اتاری کی یہ رپورٹ۔ شعبہ مدنی چینل کے تحت فیضان مدینہ کراچی میں ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا، اس میں رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری، نگران مجلس مدنی چینل، اراکین مجلس مدنی چینل اور مختلف ڈپارٹمنٹس کے اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے سیشن میں اصلاح نفس اور حسن اخلاق کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے تجسس، دوسروں کے عیب تلاش کرنے، بغض و کینہ اور بدگمانی جیسے امراض سے بچنے کی ترغیب دی اور کہا کہ ایک کامیاب مسلمان وہی ہے جو اپنی اصلاح پر توجہ دے، دوسروں کے لیے حسن ظن رکھے اور اپنے کردار کو شریعت و سنت کے مطابق ڈھالے۔ نگران شورا نے شرکاء کو اخلاص
اخلاص، امانت داری، وقت کی پابندی اور احساس ذمہ داری کے ساتھ اپنے کام انجام دینے کی ترغیب دی۔ اس موقع پر باہمی تعاون، خوش اخلاقی اور ٹیم ورک کی اہمیت بھی بیان کی تاکہ دینی کام احسن انداز میں کیا جا سکے۔ میں آج جو آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں اس کی علامتیں بڑی واضح ہیں ہم کو سوچنے کے لیے۔ کوئی اور ہمارے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا کہ یہ کینہ بغض رکھتا ہے، یہ حسد رکھتا ہے، یہ دھوکے باز ہے، یہ کوئی کر نہیں سکتا۔ یہ ہم کو ہی اس معاملے میں غور کرنا ہے کہ میرے اندر یہ چیز ہے تو نہیں، اور اس کے لیے آپ کو اپنے ویری فرسٹ پرسن یا نیکسٹ پرسن یا جس کا بھی آپ کو پتہ ہے اس کے بارے میں غور کرے، کیا اس کی باتیں سن کر اس کے حوالے سے مجھے کوئی اس طرح کی بے چینی، اپنے اندر کو خرابی، اپنے اندر کو پریشانی سے مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ یقین میں نے نوٹس کرے، کیونکہ یہ جو کچھ میں آج بیان کر رہا ہوں یہ ایمان برباد کر دینے والی چیزیں ہیں، یہ قبر و آخرت برباد کر دینے والی چیزیں ہیں، یہ خود ہمارا کمپنی اور اپنی کیریئر کو برباد کر دینے والی چیزیں کہ ایسے لوگوں کی جنرلی طور پر اچھی جگہوں پر کوئی گنجائش رہتی نہیں ہے۔ مولانا عمران اتاری نے اللہ پاک کی عطا کردہ بے شمار نعمتوں کی قدر کرنے اور ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے کہا کہ شکر گزاری سے نعمتوں میں برکت اور اضافہ ہوتا ہے۔ آخر میں شرکاء کو اپنی عملی زندگی میں ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے معاشرے میں مثبت کردار ادا کرنے کا ذہن بھی دیا گیا۔ بنگلہ دیش کے شہروں ڈھاکہ اور چٹاگونگ میں موجود بنگلہ مدنی چینل کے اسٹاف نے بھی نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری کے سنتوں بھرے بیان کو سننے کی سعادت پائی۔ آپ کو بتائیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ترغیب پر ملک بھر سے مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائیوں، اسٹوڈنٹس، ڈاکٹرز، ٹیچرز، پروفیشنلز اور دعوت اسلامی کے مختلف شعبات کے ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ و اہل بیت علیہم الرضوان کے ایصال ثواب کے لیے راہ خدا میں سفر کیا۔ دوران قافلہ سنتیں، آداب، دعائیں سیکھنے سکھانے اور درس و بیانات کے سلسلے ہوئے، نیکی کی دعوت عام کی گئی۔ نماز کورس کے علاوہ دیگر دینی کورسز بھی کروائے گئے، جبکہ قرآن خوانی اور فاتحہ خوانی کے سلسلے بھی ہوئے۔ کربلا والے، کربلا والے، کربلا والے، کربلا والے دین پہ قربان ہو گئے، کربلا والے، کربلا والے۔ سر وہ ہے جو کٹے اسلام کی خدمت کے لیے، سر وہ ہے جو کٹے اسلام کی خدمت کے لیے، آبرو وہ جگ میں، آبرو وہ جگ میں دین کی عظمت کے لیے، دین پہ قربان ہو گئے، کربلا والے۔ کیوں جھکے سامنے ادنا کے وہ ذات اعلیٰ، کیوں جھکے سامنے ادنا کے وہ ذات اعلیٰ، کیوں جھکے سامنے ادنا کے وہ ذات اعلیٰ، جس کا ہر نقش قدم، جس کا ہر نقش قدم قبلہ امت کے لیے۔ مدنی چینل کے ناظرین کو خبر دیتے ہیں ویلز یو کے سے، جہاں فیضان مدینہ نیو پورٹ میں سیشن کے دوران رکن شورا حاجی محمد رفیع اتاری نے سنت بھرا بیان کیا اور 18، 19 اور 20 سپتمبر 2026 کو انگلینڈ میں ہونے والے 3 دن کے سنت بھرے اجتماع میں خود بھی شرکت کرنے اور دیگر کو لانے کا ذہن بھی دیا، جبکہ فیضان مدینہ نیو پورٹ کا وزٹ کرتے ہوئے ذمہ داران کی رہنمائی کی تفصیلات جانیں گے محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ یو کے ویلز کے سٹی نیو پورٹ میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت قائم فیضان مدینہ میں سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبات کے عاشقان رسول کی شرکت ہوئی، جبکہ نگران یو کے مشاورت شعبہ FGRF یو کے یورپ ذمہ دار اور دیگر مبلغین اور ذمہ داران دعوت اسلامی بھی موجود تھے۔ اس موقع پر رکن شورا حاجی محمد رفیع اتاری نے سنت بھرا بیان کرتے ہوئے اللہ پاک کی رضا کے کام کرتے ہوئے اپنے شب و روز گزارنے اور گناہوں سے بچنے کا ذہن دیا۔ اسی دوران رکن شورا نے عالمی سطح پر دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے آگاہی دیتے ہوئے دینی و فلاحی کاموں میں حصہ لینے اور دین متین کی خدمت کرتے رہنے کی ترغیب دلائی۔ اختتام پر صلاۃ و سلام پڑھا گیا اور شرکاء اسلامی بھائیوں کی رکن شورا سے ملاقات کا سلسلہ بھی ہوا۔
اجتماع کے بعد فیضان مدینہ نیوپورٹ میں ہی حاجی محمد رفیع اتاری نے 18, 19 اور 20 سپتمبر 2016 کو نیویارک شو گراؤنڈ انگلینڈ میں ہونے والے 3 دن کے سنت بھرے اجتماع کے حوالے سے رہنمائی کرتے ہوئے عاشقان رسول کو خود بھی اس اجتماع میں شرکت کرنے اور بھرپور انداز میں اس کی دعوت دیتے ہوئے اپنے اپنے علاقوں سے عاشقان رسول کو لانے کا ذہن دیا، جس پر شرکاء اسلامی بھائیوں نے اچھی اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ اس موقع پر رکن شورا نے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا 18, 19, 20 سپتمبر یو کے میں انشاءاللہ 3 دن کا سنتوں بھرا اجتماع ہوگا، جس میں یو کے بھر سے عاشقان رسول شرکت کریں گے۔ آج ہم ویلز میں حاضر ہیں، یہاں پر بیان بھی تھا اور ایک تعداد اسلامی بھائیوں کی تیاریاں کر رہی ہے، اور نگران شورا نے ویلز والوں کو 12 کوچز لانے کا ہدف دیا تھا، اور یہاں ماشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائیوں نے جب کوشش کی ہے، انفرادی کوشش ہوئی ہے، تو 12 بسز کی تیاری یہاں ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ اگلا سفر جاری ہے۔ دعوت ہے کہ 18, 19, 20 سپتمبر کے ابھی سے تیاری شروع کر دیں، خود بھی آئیں اور دوسروں کو دعوت دیں۔ انشاءاللہ یہ اجتماع تقدیریں بدلنے والا، زندگیاں بدلنے والا اجتماع ہوگا انشاءاللہ۔ اسی دوران ذمہ داران نے رکن شورا کو فیضان مدینہ نیوپورٹ کا وزٹ کرواتے ہوئے یہاں سے ہونے والے دینی کاموں پر بریفنگ دی، جس پر رکن شورا نے اسلامی بھائیوں کی رہنمائی کی۔ ادھر نیوپورٹ ویلز میں ہی رکن شورا حاجی محمد رفیع اتاری نے ایک مریض اسلامی بھائی خاکسار اتاری کے گھر جا کر ان کی عیادت کرتے ہوئے ان کی صحت یابی کے لیے دعا بھی کروائی۔ آپ کو بتاتے ہیں ترکیہ سے مدنی خبر، جہاں فیضان مدینہ سلطان غازی استنبول میں ہونے والے سیشن کے دوران رکن شورا حاجی محمد اسد اتاری مدنی نے مدرسۃ المدینہ کے طلبہ کرام کی مختلف امور پر رہنمائی کی، جبکہ مدرسۃ المدینہ کے طلبہ کرام کو اسناد بھی پیش کی گئیں۔ تفصیلات محمد نعمان اتاری کی اس رپورٹ میں۔ ترکیہ کی سٹی استنبول کے علاقے سلطان غازی میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت قائم فیضان مدینہ میں شعبہ مدرسۃ المدینہ کے تحت سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں مدرسۃ المدینہ کے طلبہ کرام کی شرکت ہوئی، جبکہ سفر ترکیہ پر موجود رکن شورا حاجی محمد اسد اتاری مدنی نے نیکی کی دعوت دیتے ہوئے مختلف امور پر رہنمائی کی، جبکہ مدرسۃ المدینہ کے طلبہ کرام کی حوصلہ افزائی کے لیے انہیں اسناد پیش کی گئیں۔ اس حوالے سے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے رکن شورا حاجی محمد اسد اتاری مدنی نے بتایا دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، یہ جملے تو آپ سنتے رہتے ہوں گے۔ اس وقت میں موجود ہوں استنبول ترکیہ میں، اور یہ میرے ہاتھ میں آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ اسناد ہیں۔ 98 بچوں کو انشاءاللہ الکریم یہ اسناد دینے کا سلسلہ ہوگا۔ علم دین حاصل کرنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن دنیا بھر میں پہنچ کر علم کے نور کو عام کرنا یہ معمولی بات نہیں ہے۔ آپ کی دعوت اسلامی اللہ کے فضل سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ عنایت سے ساری دنیا میں تعلیم قرآن کو عام سے عام تر کرتی چلی جا رہی ہے۔ آپ بھی آگے آئیے اور دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں اپنا تعاون بھی پیش کرتے چلے جائیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر میں سے حفاظ بھی تیار کیجئے، علماء بھی تیار کیجئے، اور اپنے بچوں کو دعوت اسلامی کے اداروں میں داخلہ دلواتے چلے جائیے۔ جبکہ مدرسۃ المدینہ کے طلبہ کرام نے عربی زبان میں مدنی مقصد دہراتے ہوئے اپنے عزم کا اظہار کیا۔ شعبہ نیک اعمال کے تحت 22 جون 2026 کو کراچی سندھ پاکستان کے علاقے بھینس کالونی میں نیکی کی دعوت عام کی گئی، جبکہ جامع مسجد کنز الایمان اور مجید کالونی کے جامع مسجد مدینہ میں نیک اعمال اجتماعات ہوئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کراچی سندھ پاکستان کے علاقے بھینس کالونی میں شعبہ نیک اعمال کے تحت 22 جون 2026 کو نیکی کی دعوت عام کی گئی۔ شعبہ نیک اعمال کراچی سٹی ذمہ داران اور علاقائی نگران نے مقامی اسلامی بھائیوں کو نماز کی پابندی کرنے، مساجد کو آباد کرنے اور نیک اعمال کرنے کی ترغیب دلائی۔ بعد ازاں جامع مسجد کنز الایمان میں نیک اعمال اجتماع ہوا، جس میں مقامی عاشقان رسول، حاضرین مسجد اور ذمہ داران دعوت اسلامی نے شرکت کی۔ نیک اعمال کراچی سٹی ذمہ دار اور مبلغ دعوت اسلامی نے امام حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت پر سنت و بھرا بیان کیا، اور اسلامی بھائیوں کو قافلوں میں سفر کرنے، ہفتہ وار اجتماع و مدنی مذاکرے میں شرکت کرنے، نیکی کے کاموں میں حصہ لینے اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہونے کا ذہن بھی دیا۔ مبلغ دعوت اسلامی نے شرکاء کو نیک بننے کے لیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ 72 نیک اعمال کا رسالہ کا مطالعہ کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کا ذہن بھی دیا۔ 22 جون 2026 کو کراچی سندھ پاکستان کے ہی علاقے مجید کالونی کی جامع مسجد میں بھی شعبہ نیک اعمال کے تحت نیک اعمال اجتماع ہوا، جس میں مقامی اسلامی بھائیوں اور ذمہ داران دعوت اسلامی نے شرکت کی۔ کراچی سٹی ذمہ دار اور مبلغ دعوت اسلامی نے سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے شرکاء کو سنتوں پر عمل کرنے، علم دین سیکھنے، نماز کی پابندی کرنے، ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع و مدنی مذاکرے میں شرکت کرنے، درود پاک پڑھنے کی ترغیب دلائی۔ مبلغ دعوت اسلامی نے شرکاء کو دل کے صفائی اور کردار کی اصلاح کے لیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ
69 نیک اعمال کے رسالے پر عمل کرنے کا ذہن بھی دیا۔ شعبہ نیک اعمال کراچی سٹی ذمہ دار نے دیگر ذمہ دار اسنائی بھائیوں کے ہمراہ مجید کالونی کراچی سندھ پاکستان میں ایک اسنائی بھائی مرحوم محمد ندیم اتاری کے گھر جا کر مرحوم کے لیے فاتحہ خوانی اور دعائے مغفرت کروائی۔ شعبہ نیک اعمال ذمہ دار نے مرحوم کے والد، بھائی اور دوستوں کو مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے قافلوں میں سفر کرنے اور دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کرنے کا ذہن دیا۔ دعوت اسلامی کے شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ کے تحت پنجاب پاکستان کے شہر مدینہ الاولیاء ملتان کے مختلف علاقوں میں قائم عاشقان رسول کے جامعات میں 22 جون 2026 کو ڈرم اور باکسز لگائے گئے۔ شخصیات کو شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ کے حوالے سے آگاہی دی گئی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پنجاب پاکستان کے شہر مدینہ الاولیاء ملتان میں 22 جون 2026 کو شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ کے اسلامی بھائیوں نے جامعہ انوار العلوم میں شیخ الحدیث حضرت مولانا سید ارشد سعید کاظمی مدد اللہ العالی سے ملاقات کی اور شعبے کے تحت چلنے والی باکسز لگاؤ مہم کے حوالے سے بتاتے ہوئے قرآن پاک کے شہید اوراق اور دینی مواد کو ادب و احترام کے ساتھ محفوظ کرنے کے طریقہ کار اور اس شعبے کی مختلف سرگرمیوں سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر جامعہ میں مقدس اوراق کی حفاظت کے لیے ڈرم بھی رکھا گیا اور طلبہ کرام کو مقدس اوراق اس ڈرم میں ڈالنے کی ترغیب دلائی گئی۔ حضرت مولانا سید ارشد سعید کاظمی مدد اللہ العالی نے دعوت اسلامی کے شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ کی خدمات کو سراہتے ہوئے اس دینی کاوش کو نہایت اہم قرار دیا اور مدنی خبروں کو اپنے تاثرات دیتے ہوئے قرآن پاک اور دیگر مقدس تحریروں کے احترام و تحفظ کے حوالے سے دعوت اسلامی کی کاوشوں کو قابل تحسین قرار دیا۔ دعوت اسلامی والوں نے جو یہ سلسلہ شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی چیزیں خیرت فرمائے اور مقدس اوراق کی کو بھی حرمتی سے بتانا یہ بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری جماعت کو اس کی بہت زیادہ خیر عطا فرمائے، آمین۔ دوسری جانب بسم اللہ کالونی میں قائم جامع مسجد بسم اللہ میں بھی مقدس اوراق کے تحفظ کے لیے ڈرم رکھا گیا۔ اس موقع پر مسجد کے خطیب، طلبہ کرام اور دیگر اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ اسلامی بھائیوں نے شرکاء کو قرآن کریم کی آیات، احادیث سے مبارکہ، دینی کتابوں اور دیگر مقدس تحریروں کے ادب و احترام اور ان کے تحفظ کی اہمیت بیان کی اور مقدس اوراق ڈرم میں ڈالنے کا ذہن دیا۔ شرکاء نے اس نیک مقصد میں بھرپور تعاون جاری رکھنے کی یقین دہانی کروائی۔ دعوت اسلامی کے شعبہ قافلہ کے نگران اور دیگر ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے 25 جون 2026 کو شیخو پورہ پنجاب پاکستان کے علاقے نارنگ منڈی میں 12 دینی کاموں میں سے نماز فجر کے لیے جگانے کے ذمہ دار مظفر ریاض اتاری کے گھر جا کر ان کی عیادت کی اور ان کے صحت یابی کے لیے دعا بھی کروائی۔ اس موقع پر نگران مجلس نے صبر کے فضائل بیان کرتے ہوئے انہیں صبر کرنے کا ذہن دیا۔ جو ہے بیمار صحت کے طالب ان پہ فرما کرم رب غالب، تجھ سے رحم و کرم کی دعا ہے، تجھ سے رحم و کرم کی دعا ہے۔ دعوت اسلامی کے شعبہ جامعۃ المدینہ کے تحت پتوکی پنجاب پاکستان کے علاقے حبیب آباد میں جامعۃ المدینہ کی تعمیرات کے سلسلے میں سنگ بنیاد رکھا گیا، جبکہ چونیا میں زیر تعمیر جامعۃ المدینہ کا ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے وزٹ کیا اور تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پنجاب پاکستان کے شہر پتوکی کے علاقے حبیب آباد میں 22 جون 2026 کو فیضان مدینہ کے احاطے میں جامعۃ المدینہ فیضان فاروق اعظم کی تعمیرات کے سلسلے میں سنگ بنیاد رکھا گیا، جس میں نگران ڈویژن مشاورت شیخو پورہ اور دیگر ذمہ دار اسلامی بھائیوں کے علاوہ مقامی عاشقان رسول نے بھی شرکت کی۔ اس حوالے سے نگران ڈویژن مشاورت شیخو پورہ نے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا۔ ابھی ہم نے جامعہ کی بلڈنگ کا آغاز کیا ہے، جامعہ کی بلڈنگ بننی شروع ہو رہی ہے۔ اس جامعہ کا نام رکھا ہم نے فیضان فاروق اعظم۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام اور اہل بیت سے پکی سچی محبت عطا۔ آخر میں نگران ڈویژن مشاورت شیخو پورہ نے جامعۃ المدینہ کی جلد تعمیر مکمل ہونے اور اس کی تعمیرات میں حصہ لینے والوں کے لیے دعا بھی کروائی۔ دوسری جانب چونیا پنجاب پاکستان میں جامعۃ المدینہ فیضان حق چاریار کی تعمیرات جاری ہیں۔ 23 جون 2026 کو نگران ڈویژن مشاورت شیخو پورہ نے دیگر ذمہ داران کے ہمراہ پروجیکٹ کا وزٹ کیا اور تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا اور جلد تعمیرات مکمل کرنے کے حوالے سے مشاورت کی۔ اس حوالے سے نگران ڈویژن مشاورت نے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا۔ چونیا شہر میں دعوت اسلامی کے اطراف میں 7 مدرسۃ المدینہ بوائز ہیں، 3 مدرسۃ المدینہ بوائز اور کھل رہے ہیں، 10 میں سینکڑوں پڑھنے والے ہیں۔ اب ان کو عالمی بنانا ہے، تو عالم بنانے کے لیے چونیا شہر میں الحمدللہ دعوت اسلامی والے جامعۃ المدینہ بنا رہے ہیں فیضان حق چاریار، اور مسجد بنا رہے ہیں فیضان فاطمہ الزہرا۔ اللہ پاک اس شہر کو اور برکت عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین کو یہاں فارس کے ملک ساؤتھ کوریا سے بتائیں، جہاں مختلف مقامات پر دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے نیکی کی دعوت کے سلسلوں میں نگران ساؤتھ کوریا مشاورت نے دیگر مبلغین دعوت اسلامی کے ہمراہ بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبات کے عاشقان رسول سے ملاقاتیں کرتے ہوئے نیکی کی دعوت دی۔ تفصیلات جانتے ہیں فراز اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔
گزشتہ دنوں فار ایسٹ کے ملک ساؤتھ کوریا کے شہروں تھیگو، ینگسانگ، چلیانگ، چونگجو اور باجو میں الگ الگ مواقع پر دعوت اسلامی کے تحت بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبات کے عاشقان رسول سے نگران ساؤتھ کوریا مشاورت اور مبلغین دعوت اسلامی کی ملاقات و نیکی کی دعوت کے سلسلے ہوئے۔ مبلغین دعوت اسلامی نے نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے سمیت دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے دین متین کی خدمت کرنے اور ہفتہ وار سنت پر اجتماع میں شرکت کرنے سمیت دعوت اسلامی کے دیگر دینی کاموں میں حصہ لینے کا ذہن دیا، جبکہ نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے دعوت اسلامی کی سنتوں کی تربیت کے قافلوں میں سفر کرنے کی ترغیب بھی دلائی گئی۔ اس پر عاشقان رسول نے نیکی کی دعوت عام کرتے ہوئے دینی کاموں میں حصہ لیتے رہنے کی اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ غزہ فلسطین میں دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF نے 24 جون 2026 کو خیر خواہی امت کرتے ہوئے فلسطینی عاشقان رسول کے لیے کھانا پکانے کے بعد تقسیم کیا، اور دوسرے موقع پر 28 جون کو مختلف ٹینکرز کے ذریعے پینے کا صاف پانی بھی تقسیم ہوا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ مناظر ہیں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF کے تحت اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی خیر خواہی کے لیے غزہ فلسطین میں ہونے والے امدادی کاموں یعنی کھانے و پانی کی تقسیم کے، جہاں 28 جون 2026 کو مختلف مواقع پر خیر خواہی امت کے لیے پانی تقسیم مہم کا سلسلہ جاری رہا۔ اس دوران FGRF نے غزہ فلسطین میں فلاحی خدمات پیش کرتے ہوئے مختلف ٹینکرز کے ذریعے پینے کا صاف پانی بھی تقسیم کیا۔ دوسری جانب 24 جون 2026 کو FGRF نے خیر خواہی امت کے مقدس جذبے کے تحت غزہ فلسطین کے عاشقان رسول کے لیے کھانا پکانے کا اہتمام کیا۔ ادھر غزہ فلسطین میں FGRF کے تحت فلسطینی عاشقان رسول اور ان کی فیملیز و بچوں میں اس کھانے کو تقسیم کرنے کا سلسلہ کیا گیا، جس پر غزہ فلسطین کے عاشقان رسول نے FGRF کو دعاؤں سے نوازتے ہوئے ان فلاحی خدمات کو بھی سراہا اور دعوت اسلامی اور FGRF کے لیے اپنی نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے دینی و فلاحی کاموں میں پیش رہتے ہوئے دین متین کی خدمت اور فلاح امت میں اپنا حصہ شامل کیجیے۔ گلگت بلتستان ڈویژن دیامر میں اسلامی بہنوں کے درمیان دینی کاموں کو بڑھانے کے لیے 2 دن کا مدنی مشورہ منعقد ہوا، جس میں کئی ذیلی حلقوں سے اسلامی بہنوں نے شرکت کی۔ نگران پاکستان مجلس مشاورت اسلامی بہن نے دینی اور تنظیمی تربیت فرماتے ہوئے 8 دینی کاموں کا جامع تعارف پیش کیا۔ دعوت اسلامی کے تحت اسلامی بہنوں کے درمیان صوبہ گلگت بلتستان ڈویژن دیامر گوری کوٹ میں نیکی کی دعوت عام کرنے کے حوالے سے 1 اور 2 جولائی 2026 کو 2 دن کا مدنی مشورہ منعقد کیا گیا، جس میں ذیلی حلقوں احمد آباد، دریال، گیرک ون، دوئیداس، کنداس اور ڈیگوٹ سے اسلامی بہنوں نے شرکت کی۔ پاکستان مجلس مشاورت کی نگران اسلامی بہن نے دینی اور تنظیمی تربیت فرماتے ہوئے 8 دینی کاموں کا جامع تعارف پیش کیا۔ پہلے دن تنظیمی ذمہ داری کے فوائد کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے سنت بھرے اجتماع کے اہم نکات سمجھائے اور سنت بھرا اجتماع منعقد بھی کیا گیا۔ مدنی مشورے کے دوسرے دن دینی ماحول میں رہ کر آخرت کی تیاری کے موضوع پر سنت بھرا بیان کیا، اور جس کے بعد سیکھنے سکھانے کے ماہانہ دینی حلقے کے اہم نکات بیان کیے گئے۔ اختتام پر اسلامی بہنوں نے دینی کاموں کو مزید مؤثر انداز میں آگے بڑھانے کے حوالے سے اپنی اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ انہوں نے عزم کیا کہ اپنے اپنے ذیلی حلقوں میں سنت بھرے اجتماعات کو تنظیمی طریقہ کار کے مطابق منعقد کریں گے اور سیکھنے سکھانے کے ماہانہ دینی حلقے میں باقاعدگی سے شرکت کریں گے، تاکہ دعوت اسلامی کے دینی کام مزید مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں۔ نگران پاکستان مجلس مشاورت اسلامی بہن نے نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے 3 جولائی 2026 کو ڈویژن دیامر کے ایک شہر کا وزٹ کیا، جہاں مختلف معلمات، مدرسات اور ذمہ دار اسلامی بہنوں سے ملاقات کر کے انہیں دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ترغیب دی۔ دیکھیے یہ رپورٹ۔ نگران پاکستان مجلس مشاورت اسلامی بہن نے نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے 3 جولائی 2026 کو ڈویژن دیامر کے شہر رٹو میں سفر کیا، جہاں ذمہ دار اسلامی بہن نے دعوت اسلامی سے وابستہ اسلامی بہنوں سے انفرادی ملاقاتیں کی۔ اس دوران انہیں دعوت اسلامی کے 8 دینی کاموں میں فعال کردار ادا کرنے اور نیکی کی دعوت عام کرنے کی ترغیب دی۔ سفر کے دوران نگران پاکستان مجلس مشاورت اسلامی بہن نے مدرسۃ المدینہ فوز گز، داؤد جیل اور مدرسۃ المدینہ فول گز مغل پورہ کا بھی وزٹ کیا، جہاں معلمات، طالبات اور ذمہ دار اسلامی بہنوں سے ملاقات کر کے انہیں مختلف دینی اور تنظیمی کاموں میں بھرپور حصہ لینے، مدرسۃ المدینہ کی بہتری کے لیے کوششیں جاری رکھنے اور اپنے علاقوں میں دینی سرگرمیوں کو مزید مؤثر انداز میں آگے بڑھانے کا ذہن دیا۔ مونسون کی بارشوں کے سبب نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے ملک کے مختلف علاقوں میں شدید بارشوں اور ممکنہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر الرٹ جاری کیا ہے، تاکہ شہری کسی بھی آزمائش سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ مزید احوال محمد امجد قادری کی اس رپورٹ میں۔ ملک بھر میں مونسون کی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ کچھ علاقوں میں شدید بارشوں اور ممکنہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی NDMA نے شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کے پیش نظر الرٹ جاری کیا ہے،
تاکہ شہری کسی بھی آزمائش سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ الرٹ کے مطابق مونسون سسٹم اور مغربی ہواؤں کے زیر اثر خیبر پختونخوا، پنجاب، بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں پہاڑی ندی نالوں اور برساتی گزرگاہوں میں پانی کے بہاؤ میں اچانک اضافہ اور فلیش فلڈ کا خدشہ ہے۔ NDMA نے خبردار کیا ہے کہ شدید بارشوں کے دوران نشیبی علاقے زیر آب آ سکتے ہیں۔ سڑکوں، پلوں، آبپاشی کے نظام اور دیگر بنیادی ڈھانچے کو بھی نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ NDMA نے تمام متعلقہ اداروں کو پیشگی حفاظتی اقدامات، نکاسی آب کے مؤثر انتظامات، ہنگامی مشینری کی تیاری، دریا کے بہاؤ اور گلیشیائی جھیلوں کی مسلسل نگرانی یقینی بنانے کی ہدایت جاری کرتے ہوئے عوام الناس کو ہدایت کی ہے کہ وہ نشیبی علاقوں اور دریا کے کنارے غیر ضروری نقل و حرکت سے گریز کریں۔ NDMA نے سیاحوں، مسافروں اور مقامی رہائشیوں کو سرکاری ہدایات پر عمل کرنے اور موسمی صورتحال، ممکنہ خطرات اور حفاظتی تدابیر سے متعلق مستند معلومات کے لیے پاک NDMA ڈیزاسٹر الرٹ ایپ اور متعلقہ اداروں کی جاری کردہ ہدایات سے رہنمائی حاصل کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ اللہ پاک تمام امت مسلمہ پر نظر رحمت فرمائے اور ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی خبروں کا اختتام یہیں کرتے ہیں۔ مزید مدنی نیوز دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے۔ دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawatIslami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے۔ ناظرین، آج 7 جولائی کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام۔